7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے اندر امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ قادیانیوں کو سرکاری طور پر کافر کہا جائے، قادیانیوں کو سرکاری طور پر کافر کہا جائے۔ تو وہاں 2-3 ماہ یہ بحث ہوتی رہی پارلیمنٹ کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، تو وہاں پر قادیانیوں کو سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس دن 7 ستمبر 1974 تھا۔ ستمبر 7 کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے عیاں ہو ہر مسلمان پہ کہ کافر قادیانی ہے۔ ہاں جی، کہ ہر مسلمان پر واضح ہو جائے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ قادیانی کون ہے، کافر ہے۔ بلکہ یہاں یوں کہہ دیں قادیانی مرتد ہیں۔ کافر اور ہوتا ہے، مرتد اور ہوتا ہے، اس کا حکم اور ہے، مرتد کا حکم اور ہے۔ کافر ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی، یہودی ہے، یعنی وہ ہمارا مسلمان نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو بھائی کہتے ہیں۔ ہمارا بھائی وہی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافر کو اسلامی ریاست کے قانون کے تحت، اسلامی ریاست جو اسلام جو ہمیں یہ شریعت کیا کہتی ہے کہ تم انہیں پناہ دو گے، ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت کرو گے۔ لیکن جو مرتد ہو، یعنی اب ہم مسلمان ہیں، ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی آ گیا تو خیر ہے، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ، سارے بولو سر، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ، بلاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ بس ہمارا اسی آیت پر ایمان ہے، اسی آیت پر عقیدہ ہے، اور اسی آیت پر ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ اسی آیت پر ہی، اسی عقیدے اور ایمان پر ہی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ بس ہمارا یہی عقیدہ ہے، چاہے کوئی جو مرضی ہو، مرزے کے ماننے والا ہو، مرزے کو محدث مانتا ہو، مرزے نے کئی روپ دھارے ہیں، لیکن تھوڑا پیچھے چل کے میں آپ کو کہ جھوٹے نبوتوں کی کہانی کب سے شروع ہے، جھوٹے نبیوں کی جنہوں نے اپنے نبوتیں گھڑ لی۔ میں ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، اب روضہ انور کے اندر تشریف فرما ہیں، تو آپ کے وصال کے بعد ذرا تاریخ سمجھتے آنا کہ تاریخ ہماری کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، پھر اس کا مقابلہ کن لوگوں نے فرمایا، حق کنہوں نے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو واضح فرماتا ہے، حق حق ہی ہے، باطل چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، جتنا مرضی تلوار اور اپنے بازو کے قوت اس میں آ جائے، لیکن حق کو اللہ واضح فرماتا ہے۔ حق کرنے والی رب کی ذات ہے، مدد کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آج ہی دوڑی گفتگو تاریخی حوالے سے ہوگی، آپ نے زیر رکھ کے سننی ہے، اور اگر کسی سے بات کرنی بھی پڑ جائے تو اس سے برملا آپ نے بات کر دینی ہے، میں جانا تو پھر ہو جانا۔ ہاں تسی آکھنا سی کاری صاحب کو چھوڑیا سی، جتھے مرضی کر دینا، دلیل نہیں دینی تو کتاباں دا نہیں پتا، لیکن یہ دس دینا کہ اسی امتی محمد الرسول اللہ دے ہاں، آخری نبی انہوں نے مننے ہاں، انہوں تو بعد جیڑا بھی آ گیا، اسی ان پڑھ آکھو ضرور ہاں، لیکن انہوں تو بعد جیڑا بھی آ گیا اسی انہوں مرتد تے کافر مننے ہاں، اسی آخری نبی مننے ہاں تے محمد رسول اللہ دی ذات مننے ہاں۔ بس اے عقیدہ رکھو پکا۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، ایک نبی اٹھ پیا
جہدا نام سی مسلمہ کذاب. ایک نبی اٹھ پیا جہدا نام سی اسود انسی. ایک نبی اٹھ پیا جہدا نام سی طلیحہ اسدی. یہ جھوٹے نبی بن گئے. اسود انسی یہ بھی یمن دسی تے مسلمہ کذاب بھی یمن دسی. مسلمہ کذاب کسی دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا سی. آ کے آکھن لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کریے تساں عرب دے نبی بن جاؤ تے میں یمن دا نبی بن جانا. تو تساں انج کرو تسی مدینے دے تے مکہ دے نبی بن جاؤ میں استغفر اللہ ہاں جی تے میں یمن دا نبی بن جانا. میرے آقا نے فرمایا اے نبوت کسی ڈنگر دا سودا نہیں. ہاں جی اے نبوت اللہ تعالیٰ اونوں عطا فرمانا ہے جنوں اللہ منتخب فرمانا ہے, جنوں تعالیٰ اللہ پسند کردا ہے. اللہ نے تو میں نے اس وقت نبی بنا دیتا سی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جے دنیا تے آئے بھی نہیں سن, مٹی تے گارے تے پانی دے درمیان سن. میں عالم ارواح دے وچ اسے لیے رب تعالیٰ نے میں نے محمد رسول اللہ آخری نبی بنا کے بھیج دیتا سی. تو آکھنا کہ نبی نبوت شراکت کر لئیے. شراکت نبوت کس طرح ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت محمد رسول اللہ نو پیدا فرما دیتا پھر پوری روئے زمین تے اور کوئی نبی نہیں بنایا. اس واسطے تو آخر شراکت کر لی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک جو سلے سوٹی سی چھڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم این سوٹی زمین تے مار رہے سن. آپ نے فرمایا تو یہ آخر نبوت تینوں میں شراکت دار بنا لواں, شریک بنا لواں. تو تا اے گل کرنا ہے نا اے سوٹی بھی میں توڑ کے آکھانا ادھی تینوں دے دیواں میں اے بھی نہیں کروں گا. تے نبوت بڑی دور دی گل ہے. تے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا, اس نے اعلان نبوت کیتا. ایک نبی اسود انسی انہیں بھی اپنا اعلان نبوت کر دیتا. انہیں آکھا میں بھی نبی ہوں, مینوں بھی ہن منو. اچھا جی انہیں ایک مسلمان گرفتار کر لیا. اے تاریخ البدایہ والنہایہ اندر موجود ہے. حضرت ابو مسلم خولانی اے 5-6 نمبر جلد, اگلی 7-8 نمبر جلد جو گل موجود ہے. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئے. اس اسود انسی نے گرفتار کر لیا. دربار اس دا لگیا ہے, ادھروں بھی بندے درمیان کولے بچھے اگ دے. پہلے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار کر کے دے کول لے آئے گئے. انہیں آکھا جی تسی آکھو انا رسول اللہ. حضرت ابو مسلم خولانی نو اسود انسی جھوٹا نبی کہنے لگا کہ تسا آکھو کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھونکے ہی میں سنے ہی نہیں. اچھا کہو سبحان اللہ. دشمن دا ملک ہوئے اپنے آپ نو نبوت دا دعوے دار بھی اکھواوے, ایک مسلمان گرفتار ہوئے کہ اس دی بہادری ویکھو, اس دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ویکھو. انہیں آکھیا تو کی بھونکے ہی میں سنے ہی نہیں. ان 3 باری آکھیا. آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں سنیا. انہیں جس ویلے یہ آکھیا نا کہ ہون تو ایک گل کرنا ہے, اس تے ایمان تیرا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بھی ہیں تے اللہ دے آخری نبی بھی ہیں. کہ حضرت ابو مسلم خولانی فرمان لگے اور ظالمہ انہاں واسطے تے میں جان دین واسطے بھی تیار ہوں. تو تے گل کرنا ایمان دی میں کلمہ جو انہاں دا پڑھ لیا تے پھر انہاں دی گل تو پچھے کیویں ہٹاں گا. تو جو بک بکی تھی میں نے نہیں سنی. ہاں اے میں نے ضرور سنیا کہ میں اللہ دے رسول آخری محمد رسول اللہ نو آخری نبی مننا اور انہاں دی میرا ایمان ہے تے میں انہاں دا ہی کلمہ گو. آپ انہیں آکھیا جی انہوں آگے چھٹ دو, سامنے آگے. انہیں آکھیا تو آگے دی گل کرنا ہے, آگے نہیں کوئی کسی اور شاید چھٹو. اے مسلم خولانی دی ایک جان ہے, لکھا جانا بھی ہم تے محمد رسول اللہ تو قربان ہیں. انہوں آخدر محبت رسول آگے چھٹ دیتا گیا. آکے ٹرو جی آگے قربان جاما حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات تے آگے جو ٹر پہ
اگ نو جرت نہیں ہوئی کہ آپ دے جسم نو ساڑ دے وے. اللہ نے اگ نو ابراہیم علیہ السلام تے اگ ٹھنڈی بن گئی سی نا تے محمد رسول اللہ دے غلامت تے بھی اللہ نے اگ نو ٹھنڈا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگ نو ٹھنڈا کر دیتا. انہیں آکھا نہیں یہ تو واقعہ بھائی انہوں نے امتی ہوں انہوں چھوڑ دیو. حضرت ابو مسلم خولانی اتھو چلے مدینے چاہ گئے. حضور دنیا چلے گئے سن مدینے چاہ گئے. خبر پھیل گئی صحابہ تک بھی خبر پہنچ گئی. حضرت عمر تک حضرت ابوبکر صدیق تک بھی خبر پہنچ گئی. مسیطے آ کے 2 رکعتاں پڑھیاں. پہلے لوگ جو سفر کرتے سن نا تے لوگوں دا مسکن تے لوگوں دی رہائش دا انتظام مسجد چ ہوندا سی. لوگ آ کے مسجد میں بہ جاتے سن. کوئی اللہ دا بندہ آ جاتا سی محلے دار کھانا پیش کر دیندا سی. پھر وہ مسافر دوسرے دن ٹر جاتا سی. ہاں جی ہن تو گوانڈی پڑوسی کو بھوکا مر جاوے تو کوئی نہیں پوچھدا. ہن تو ساڈے اندر یہ نفرتاں تے بلکہ پڑوسی چھڈو پتر پیو بھوکا پیا رہے تو اولاد نہیں پوچھتی. اج تو یہ صورتحال ساڈے اندر بن چکی ہے. اس دی وجہ یہی ہے دوستو بزرگو ساڈے دین تو دوری ہے. اس دی اصل وجہ یہی ہے اساں اولاد نوں دین نہیں سکھایا جس دی وجہ سے اولاد ساڈے گلوں پھڑ رہی ہے. بہرحال یہ گل یہ ٹاپک ہو رہے. بہر حضرت ابو مسلم خولانی مسیطے آ کے 2 رکعتاں پڑھیاں. حضرت عمر اتنے موجود سن کونے بیٹھے سن. حضرت عمر نے پوچھا سلام پھیریا. انہیں آکھا مسافرہ کتوں آیا؟ آکھے جی میں یمن چ آیا. آکھے حضرت عمر نو گل دا پتہ تو لگ گیا سی. آکھے انہوں جان دیو جنوں اسود انسی نے آگے چھوٹیا سی انہوں دا نام ابو مسلم خولانی سی. حضرت ابو مسلم خولانی وہی سن. آپ نے فرمایا حضور آکھے تسی کون ہو؟ آکھے جی میں فاروق اعظم ہاں. اچھا کہ انہوں دے بارے تو میں بڑا سنیا جناب. آکھے جی حضور نے فرمایا سی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر ہوندے ہے کوئی نہیں. اس واسطے میں اتھے اسود انسی دا مجمع دے وچ انکار کر کے آیا. میں آکھا لانتیا تو نبی نہیں ہے. نبی ہیں تو محمد رسول اللہ دی ذات ہے. نبی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. اللہ نے آخری نبی انہوں نے بنایا. آخری رسول بھی انہوں نے بنایا. نبیوں دا سردار بھی انہوں نے بنایا. جناب فاروق اعظم میں ہی ابو مسلم خولانی ہاں جدے اللہ تعالیٰ نے آگ نو ٹھنڈا فرما دیتا ہے. حضرت عمر نے آکھیا اچھا تسی ہو جناب تساں آگے بڑے سی؟ آکھی جی ہاں میں بڑے سی آگے. آگے فرمایا اچھا تساں پھر حضرت ابوبکر صدیق نو بلایا. ہاں جی صدیق اکبر دی بارگاہ تشریف لے گئے. وقت امیر المومنین ایک طرف فاروق اعظم بیٹھے ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے. درمیان حضرت ابو مسلم خولانی نو بٹھایا. آکھیا دعا کرو انہاں واسطے. ابوبکر صدیق نے آکھیا تساں اللہ کولو میرے واسطے دعا کرو. فاروق اعظم نے عرض کی تھی فرمایا کہ ابو مسلم خولانی تساں اللہ کولو میرے واسطے دعا کرو کیونکہ تساں حضور دی عزت پہرا دے کے آئے ہو. حضور دی عزت پیرا دیون والا اے مقام ہے. حالانکہ تقوی تے پرہیزگاری تے صحابیت وچ صدیق اکبر تے فاروق اعظم دے وچ کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. نہ انہوں دی نماز دے شک ہے نہ انہوں دے جہاد دے شک ہے نہ انہوں دے زندگی شک ہے نہ انہوں دے عمالہ شک ہے نہ انہوں دے ادب مصطفیٰ شک ہے نہ انہوں دے عشق مصطفیٰ شک ہے نہ انہوں دے صحابیت شک ہے نہ انہوں دی قربانیت شک ہے نہ انہوں دی امیر المومنین دی شک اپنا شک ہے. کسی شے تے شک نہیں ہے. لیکن کی ہے دنیا والے نو دسیا ہے اے دنیا والو جیڑا ساڈے نبی دی ذات تے قربان ہوئے جیڑا ساڈے نبی دی عزت اور ناموس رسالت تے قربان ہو جاوے چاہے دنیا دا کوئی بھی انسان ہے وہ اللہ دی ذات چی مقبول ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات چی مقبول ہے تے صدیق اکبر تے فاروق اعظم دی ذات چی قبول ہے رضی اللہ تعالی عنہما. ہاں جی اس اسود انسی پھر آخر کار وہ بھی مر گیا. اس تو بعد مسلمہ قذاب آ گیا جو انہیں آکھا جی مینو منو. انہیں آکھا مینو منو. صدیق اکبر نے انہوں نے جنگ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خالد بن ولید نے سپہ سالار بنایا. مسلمانوں اپنی تاریخ یاد رکھو. ہاں جی اپنی تاریخ نو پڑھو. اے بل گیٹس تے او مسٹر چپس دی طریقہ چھوڑو جیڑا تھانوں نہیں بچانا کسی گل تے بھی. اپنے حضور دی عزت دا خیال رکھو. حضور دی ناموس دا خیال ناموس رسالت دا خیال رکھو. صحابہ دی عزت دا خیال رکھو. صحابہ دی ناموس دا خیال رکھو. آج ہر کتا صحابہ نو بھونک رہا. آج ہر کتا حضور دی عزت تے بکواس کر رہا. نا 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 میرا رب بھی پاک ہے. میرے رب دا قرآن بھی پاک ہے. جس نے قرآن آیا او ذات بھی پاک ہے. اس ذات دا جیڑا غلام بن گیا وہ بھی پاک ہو گیا. اس واسطے دوستو بزرگوں نبی پاک نے وفا کرو. بہرحال مسلمہ قذاب نال جنگ ہوئی. بہت عالی شان جنگ ہوئی کیونکہ مسلمہ قذاب بھی انہیں آکھا میں بھی نبی ہوں. وہ یمن دا نبی بن بیٹھا. ہاں جی اچھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں بھی لشکر سامنے ادھروں بھی لشکر سامنے. نعرہ تکبیر وہ بھی لا رہے ہیں نعرہ تکبیر یہ بھی لا رہے ہیں. فرق تو نہیں ہے
اللہ اکبر دا لانتی وہ آخدے سن نا جھوٹے نبی دے منن والے، کیونکہ جھوٹا نبی بھی وچ سی مسلمہ قذاب تے انہیں بھی آکھیا اللہ اکبر، انہیں بھی آکھیا اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو لکھ بھیجیا بھئی نعرہ وہ بھی اللہ اکبر داخ دیں دے، اسی بھی اللہ اکبر داخ دیں، سانو فرق کے میں پتہ لگے گا۔ اساں جنگ لڑیے، سانو اتنا بڑا لشکر ہے، انہوں نے بھی 22,000 دا لشکر ہے، ساڈا بھی اتنا لشکر ہے، اتنے مخلوق دے وچ سانو پہچان کیویں ہوے گی کہ اے جھوٹے نبی دا منن والا ہے تے اسی حضور دے عاشق ہاں، سانو پہچان کیویں ہوے گی؟ اے میں تانوں وال بدایا بنے آیا جو سنانا کہ حضرت صدیق اکبر نے ایک جملہ دیتا جڑا قیامت تک دس دیتا کہ اے لوگو اے جملہ تسا آکھ دے رہو گے، لوگ تہانوں صدیق دا محب بھی آکھن گے تے محمد رسول اللہ کا پیار کرنے والا بھی آکھن گے۔ سنو جی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 43 دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی فرمایا جی؟ فرمایا میں تو ایک ایسے او نعرہ تکبیر لا دیں، تسی بھی نعرہ تکبیر لا دے ہو، اللہ اکبر تسی بھی آکھ دے ہو تے او بھی آکھ دیں، جھوٹے بھی آکھ دیں، سچے بھی آکھ دیں، لیکن میں تو آکھنا تسی نعرہ رسالت لاؤ، جواب یا محمد آکھو، یا محمد، تو پتہ چل جائے گا محمد کا کیڑا غلام ہے تے جھوٹا کون ہے۔ ہن سمجھ جاؤ جیڑا یا محمد آکھے وہی صدیق اکبر کا غلام ہے، جیڑا یا محمد آکھے وہ کون ہے؟ وہ نبی پاک دا غلام ہے، وہ صدیق اکبر دا غلام ہے۔ اے نعرہ یا رسول اللہ یا محمد اسادہ نہیں ہے، اے صدیق دا نعرہ ہے تے میرے آقا دے پیارے صحابہ دا نعرہ ہے، خالد بن ولید دا نعرہ ہے، یمامہ دے وچ شہداء دا نعرہ ہے، جیڑے حق تے سن انہاں نعرہ لایا یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ پتہ چل گیا مسلمہ قذاب دے منن والے کونن تے آمنہ دے لال دے منن والے کونن۔ جنگ ہوئی، اس جنگ دے وچ ایک روایت ہے 10,000 صحابہ شہید ہوئے، ایک روایت ہے 21,000 صحابہ شہید ہوئے۔ اسلام تے ناموس رسالت، عزت رسول، نبوت رسول تے سب حضور تو بعد سب تو پہلی جنگ سی، جنہیں آکھا سی میں بھی جھوٹا نبی ہوں، میں نو بھی منو، ان دے خلاف صدیق اکبر نے جہاد فرمایا، آخرکار وہ مر گیا، انہوں نے شکست ہوئی، 700 حافظ قرآن شہید ہو گیا، 700۔ اس وقت قرآن کتابی شکل اس کوئی نہیں سی، قرآن ایک کتاب شکل اس نہیں سی، بعد صدیق اکبر نے مرتب فرمایا۔ اس جنگ تو بعد سیدنا صدیق اکبر نے ایک کمیٹی بنائی، پھر قرآن پاک او بہرحال زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی گل ہے، ٹائم کوئی نہیں تے میں 7 ستمبر 1974 تک بھی آنا ہے۔ اچھا 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک غالباً 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تقریباً پوری زندگی دے وچ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جہادی زندگی دے وچ 259 صحابہ شہید ہوئے۔ اس کلی جنگ 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، حضور دی عزت واسطے ایسی، حضور دی ناموس واسطے، تے میں حضور دی ناموس دا پتہ ہی کوئی نہیں، حضور دی عزت دا پتہ ہی کوئی نہیں، جنہیں حضور دی عزت پہرا دیتا ہے نا، پھر خادم رضوی دا جنازہ دیکھ لو نا، پھر اللہ کتنا پسند فرمانا جڑا حضور دی عزت پہرا دے، حضور دی ناموس جڑا بندہ پہرا دے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا پیار کرتا ہے۔ بلکہ پیر میرعلی شاہ صاحب دا فرمان ہے جڑا بندہ حضور دی عزت پہرا دے، حضور دی ناموس تے پہرا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں خالی نہیں چھوڑ دے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک کو دی کانڈ پیچھے ہے، ہاں جی خالی نہیں چھوڑ دے، تو تے میں تا نمازیں نہیں پڑھ دے، ناموس رسالت بڑی دور دی گل ہے، استغفراللہ، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال 700 حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ اس تو بعد وقت گزرتا گیا، اور مختار شکفی بھی آیا، وہ بھی مر گیا، کئی نبی آئے جھوٹے بنے مر گئے۔ پھر آخرکار برے صغیر آ جاؤ، برے صغیر دے وچ انگریز گماشتے نے ایک پودے لایا، مرزا قادیانی کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ 1857 تو پہلے، بلکہ تسی اور تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، 1700 تو پہلے 1699 دے وچ ٹیپو سلطان شہید ہویا، 1699 دے وچ، اس تو پہلے تسی رہو
1700 تو پہلے اس تو بعد پھر بہادر شاہ ظفر آ گیا، پھر آخر کار جڑا نا وہ بھی حکمران جس عیاش ہون نا ایک غیر ادو قبضہ کر دیں. جس ویلے تساں جہاد دا اعلان کرتے رہو گے مسلمان اپنے شعار الہی تے قائم رہن گے، اتنے تک تھوڑا نہ امریکہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ برطانیہ کچھ بگاڑ سکتا ہے. کیوں کہ تھوڑے ہاتھ دے وچ محمد رسول اللہ دی دتی ہوئی تلوار ہے، تھوڑے ہاتھ دے وچ محمد رسول اللہ دا دتا ہوا جہاد ہے. جب تک اسلام آخدے نا جی بڑا امن کا درس دیتا ہے، بڑا امن کا مولوی بڑے سخت ہے، مولوی کوئی سخت مولوی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مولوی تو نرم دل ہوئے گے کون؟ صرف مولوی اس وقت بولے گا جس وقت حضور دی عزت کی کوئی گل آئے گی، حضور دی ناموس رسالت کی کوئی. آج تک مولوی اپنی ذات واسطے کدے نہیں بولیا کہ مولوی نے کوئی احتجاج کیتا ہوگا کہ میری تنخواہ تھوڑی، میرا گھر دا خرچہ نہیں چلتا، میرا کچھ نہیں چلتا. نہیں، چلان والی وہ ذات ہے جیڑا تھوڑی بھی چلا رہی تو مولوی تو بھی چلا رہی. اور بولو تو صحیح، اسی طرح ہے نا. ہاں جی اسی طرح دیکھو تسی کتنے 40 50 60 ہزار تنخواہ لینا لے، کوئی احتجاج کر رہے جی، کوئی فلانا کر رہا ہے، کوئی ڈھنگڑا کر رہا ہے. نا اللہ تے توکل رکھو. ہاں بابا فرید فرمان نے بندہ تتے ٹبے تیری قرآن پڑھانا بندہ بہ جاوے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے بھوکھا نہیں ماردا. تو پھر جس دین پڑھیا ہوئے اللہ انہوں بھوکھا مارے گا. اپنا دین قرآن بھی رب دا، محبوب بھی رب دا، جس تے نازل ہویا وہ محبوب بھی اللہ دا، تو اس دے اس امتی تے دین پڑھیے تے بھوکھے مار جائیے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی آج کل لوگوں کا ذہن ہے نا لبرل قسم دے لوگوں کا، اگر 3 4 پتر ہیں نا، ایک تھوڑا ماڑا دماغ دا کمزور ہے، انہوں مدرسے پا دیو. جڑے چنگے نے انہوں ڈی سی ایس تے بی سی ایس تے پتہ نہیں کیڑی سی ایس کراؤ. ہاں جی سارے کیوں کمزور ہے بیچارہ، سکول والے پاس چل نہیں سکتا، انہوں دین پڑھا دیو. تے اللہ تعالیٰ انہوں اتنی عزت دیندا ہے کہ انہوں دی عزت گھٹ ہوندی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے. قرآن دی عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی عزت ہے. بہرحال مرزے کانے نے انہوں نے اجاگر کر دیتا. اس تو بعد کیوں کہ مسلمانہ دا نظام بہت عالی شان نظام سی. اور میں ایک تاریخی گل اور کر دیا. 1834 دے وچ 1834 ہن 2021 ہے، تقریباً 200 سال پہلے 200 سال پہلے لارڈ میکالے اے سکول آ لیا جنہیں تعلیم کڈی، لارڈ میکالے نے کڈی، اے سکول دی تعلیموں نے کڈی. اگر یہ نہ ہوندی تو اللہ دے رسول دا تعلیم دا دین دا نظام ہوندا تے آج مسلمان پتہ نہیں پوری دنیا دی حکومت کر رہے ہوندے. اور لارڈ میکالے نے آ کے جو سروہ کیتا نا مشرق تو مغرب تک، شمال جنوب تک سارا ویکھیا تے انہیں ویکھیا مسلمانوں دا بڑا سونا نظام ہے، چنگا نظام ہے، دین چل رہا ہے، انہاں دے علم چل رہا، ہر جگہ دے مدرسے ہیں، مسجداں، لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دیہڑیاں مزدوریاں کر رہے ہیں، ذمہ دارے ہو رہے ہیں، مسلمان ترقی کر رہے ہیں. ہاں جی تے انہیں کی کام کیتا؟ انہیں جو سروہ کیتا واپس جا کے انہیں برطانیہ دے پارلیمنٹ وچ تقریر کیتی. انہیں آکھیا اسی مسلمانوں نوں نہیں ہلا سکدے. انہیں آکھیا کس طرح؟ انہیں آکھیا انہاں دا نظام تعلیم ہی اتنا چنگا ہے کہ اتنا انصاف انہاں دا اتنا چنگا ہے، اگر غریب ہے تو غریب بھی اور جتنا مرضی امیر ہے، جس لئے وہ نماز کھلونے تے غریب امیر کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے اللہ دے سامنے انہوں دا رب ایک ہے، انہوں دا رسول ایک ہے، انہوں دا دین ایک ہے، انہوں دا قرآن ایک ہے، انہوں دی شریعت ایک ہے. جس لئے کھلونے ایک کو جائے کوئی امیر غریب فرق نہیں ہے. یہ تو کھلونے سارے کٹھے رب دی بارگاہ جھک جانے اسی انہوں نہیں ہرا سکتے. انہوں نے کہا جی ایک میں تجویز پیش کرنا، اگر سارے پارٹی اپنا پارلیمنٹیرین میرے اس تجویز دے اتفاق کرو. انہوں نے کی تجویز ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانہ دی ریڑھ دی ہڈی بند دیو. انہوں نے کس طرح مسلمانوں مار دی؟ نہیں مارنا نہیں. مسلمانوں دی ریڑھ دی ہڈی ہے انہوں دا علم، انہوں دا دین. اس دے مقابلے اپنا علم لے آؤ، انہوں نے مقابلے اپنا دین گھڑ لو، انہوں نے مقابلے ایک نواں نبی تیار کرو، تو پھر مسلمان جڑا نا اپنا مغلوب ہو جائے گا. انہوں اسی طرح کیتا. قرآن دے مقابلے انگریزی لے آئے، علم دے مقابلے دین دے مقابلے اپنا نظام لے آئے، ساڑھے جہاد دے مقابلے امن لے آئے. ہاں جی ساڑھے عدل دے مقابلے جمہوری عدالت لے آئے، ساڑھے شریعت دے نظام دے مقابلے جمہوریت لے آئے. ہر شے لے آ کے سانو اے دتی اے پھڑو، آپس سے لڑا دیتا، فرقے بنا دیتے، مسلمان لڑو تو لڑتے لڑتے مر جاؤ، ساڑھے غلام بن جاؤ. ہن سارے مسلمان انہوں نے غلام. اے اصل وہ لارڈ میکالے دی چال سی. انہوں نے کہا ریڑھ دی ہڈی بن دیو. ریڑھ دی ہڈی بندی گئی، دین الگ دنیا الگ. 1857 دے وچ جنگ آزادی ہوئی، بہرحال بڑا ٹائم لگ جانا. ہاں جی آخر کار ختم نبوت دا لانتی آ گیا. مرزا کانا تیار کیتا. مرزا کانا دے مقابلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شیر اٹھایا جیڑا شیر علی مولا علی دا بیٹا ہے، غوث پاک دا بیٹا ہے، جیڑا نام مہر علی شاہ ہے.
ہاں جی انہیں آکھیا جی میں نبی ہاں، انہیں آکھا ہن میں نو منو۔ اچھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں شارٹ کٹ عرض کرا پہلے بھی بحث مباحثہ بڑا ہویا لیکن میں تو مختصر سناواں۔ 1900 دے وچ 5 اگست 1900 دے وچ پیر صاحب لاہور تشریف لے آئے۔ کس طرح لے آئے؟ ایک لمبی داستان ہے، پہلے گلو باتاں ہونی رہی ہیں۔ 1890 دے وچ مرزا آخدا رہا کہ میں محمد رسول اللہ دی نبوت دا قائل ہوں۔ 80 دے وچ 90 دے وچ آکھن لگ گیا کہ میں جیڑا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آنے سن دنیا تے وہ میں ہوں۔ انہیں اپنے آپ کو آکھ دیتا، انہیں آکھا جی میں عیسیٰ علیہ السلام دی ایک مثال ہاں، میں ہوں۔ انہیں ایک کتاب لکھ ماری، اس دا رد پیر صاحب نے شمس الہدایہ دا کیتا، اس بات فی حیات المسیح، یعنی فرمایا کہ نا لانتیا تو اک تو کانا کہ نبی او ہوندا جیڑا بے عیب ہوئے، ملکی قانون ہے روڈ تے راتی ایک لائٹ ہوئے تو ٹرک دا چلان ہو جاندہ ہے، تے او ملکی قانون انہوں برداشت نہیں کردا، تے اللہ دا قانون کیا میں برداشت کرے گا؟ کان انہوں نبی بھیج کے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے پیر صاحب نے کتاب لکھی، فرمایا کہ نا آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ون اور زندہ آسمانہ تے اٹھائے گئے، اور انشاءاللہ بروز قرب قیامت پھر تشریف لے آن گے، پھر 40 سال آپ دنیا تے تشریف فرما ہون گے، حکومت بھی فرمان گے، فیصلے بھی فرمان گے، سارا کچھ حکمرانی بھی فرمان گے، امامت بھی فرمان گے، لیکن کس شریعت ہے؟ تیرے تے میرے نبی محمد رسول اللہ دی شریعت ہے، یعنی اس شریعت تشریف لے آن گے۔ یعنی آپ نبی سن، اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، کوئی آپ دی وفات نہیں ہے، کوئی آپ دی دنیا تو جانا جڑا ہے وہ زندگی دی حیاتی نال ہے، مماتی نال نہیں ہے، یعنی آپ فوت نہیں ہوئے، آپ دا وصال نہیں ہویا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کول بلا لیا، زندہ بلا لیا، یعنی اس تے ثابت کیتا ہے۔ پھر مرزے کانے نال مقابلہ ہویا، پھر مرزے کانے نال گلہ باتاں ہونی رہی ہیں۔ بہرحال آخرکار 25 اگست 1900 دے وچ ایک تحریر لکھی پیر صاحب نے، گولے چو ٹورے گولے شریفے چو، پیر صاحب نے فرمایا کہ چال بھائی میں آ رہے ہیں لاہور، تو قادیانے چو ٹور، تو بھی لاہور پہنچ جاتے میں بھی لاہور پہنچ جانا۔ خط و کتابت ہو گئی، اشتہار چھپ گئے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فرقے والے مولوی، بڑے بڑے اس ٹائم حضرات، سارے حضرات، بڑے بڑے پیرانے ادام، بڑے بڑے لوگ اتھے پہنچے، کتے لاہور آئے، بادشاہی مسجد، پیر صاحب ریلوے اسٹیشن تک تشریف لے آئے، اگو پھر لوگوں دا استقبال سی، جلوس دی شکل سی، مرزے کانے نے سارے مرزے کانے دے منن والے نے اس صورتحال ویکھی، کی بن گیا یار؟ اسی تا آکھیا سی پیر صاحب کلے تشریف لے آن گے، نہیں یہ تا پورا جلوس پہنچ گیا، حتیٰ کہ ہر طبقہ تے فرقہ تے مذہبی مفتیان کرام، مذہبی طبقہ سارے مسلمان کتنے عوام وکھری، شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی، قادیانی بھی، سارے کٹھے ہو گئے، کس واسطے؟ علی دی شیر مہر علی شاہ دا استقبال واسطے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، جس ختم نبوت نے پہرا دیتا ہونے واسطے اچھا بولو سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب دے استقبال واسطے آپ بادشاہی مسجد تشریف لے آئے، بادشاہی مسجد بھر گئی، گلیاں بھر گئی، روڈ بھر گئے، ہاں جی سارے نے ویکھیا، بلکہ کئی لوگ اس ٹائم جڑے آپ دے منن والے سن، مرید سن، کوئی 60,000 اشرفیاں لایا، کوئی پیسے لایا، کوئی کی لایا۔ آپ نے انہاں مریدہ کیا اگر حضور اگر حکومت ساڑھے کو ضمانت منگ دی ہے نا، ساڑھے کو 60,000 روپیہ ہے، اسی پڑھا دیاں گے، پڑھو جناب ساڑھی ضمانت ہے، مرزا کان آوے تو صحیح، اسی مناظرے چ نہ ہرایا تو محمد رسول اللہ دے غلام ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب تشریف لے آئے، مرزا کان آخرکار نہ آیا، مختصر پیر صاحب تشریف لے آئے، پیر صاحب آگئے جی، گلہ باتاں ہوندی رہی ہیں، 3-4 دن مناظر لگے رہا، گفتگو ہوندی رہی، علماء کرام موجود رہے، سارے فرقے دے علماء کرام، سب تو پہلا فتوہ کانے دے خلاف اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی دیتا، فرمایا کہ قادیانی مرتد ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے، اس دا وجود سرزمین اسلامی ریاست واسطے ناپاک ہے، اس وجود تو زمین نو پاک کرنا چاہیے ہے۔ اس واسطے پیر صاحب نے جڑا نا اپنا جو اللہ دی طرفوں ایک حکم سی، اللہ دی طرفوں ڈیوٹی سی، پیر صاحب نے آکھیا چلو انج نہیں نہ آندا، انہاں آکھیا جی انہاں دے متبعین مرزائیاں دے جڑے منن والے سن جڑے مولوی انہاں دا نام بھی لکھے،
جڑے کانے دے منن والے سن تے جڑے لاہور دے سن ان دی جماعت دے بندے وہ آکھن لگ گئے کہ جی حضور اس طرح کریے تسی تے تواڈے نال مبالغہ نہ کرا لئیے. آپ نے فرمایا کہ جی ایک لنگڑا تے لولا منڈا لے آنے اپاہج جڑا ہوئے بچپن تو ہی جمن تو ہی بچپن اپنا پیدائشی اپاہج ہوئے کوئی اکھا نہ ہوا لنگڑا ہوئے لولا ہوئے چلن دے قابل ہی نہ ہوئے تے مرزا کانا بھی دعا کرے تے تساں بھی دعا کرو. تو جے دے دعا نال اپاہج منڈا صحیح ہو گیا تے او سچا. آپ فرمایا او جھلے ہو تسی یہ گل کر دے ہو مرزا کانا اگر آج میرے علی شاہ مردے قبر جو آنکھیں نہ زندہ کر دے آج میرے علی شاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت نال انہاں دی نگاہ کرم نال رب دی توفیق نال اللہ دے فضل و کرم نال مرزا کانا اگر آنکھے اے میرے علی قبر جو مردہ زندہ کر دے ہو آج میرے علی شاہ مرزا کانا دے آنکھن دے مردہ بھی زندہ کر دے گا. تسا داخ دے ہو اپاہج واسطے دعا کر دے فلانے واسطے دعا کر نا اپاہج تا زندہ ہے نا. تسا میرا گل کرو میں قبر جو اگر مردہ بھی تسی آنکھوں نہ زندہ کر دے آج میرے لیے شاہ مردہ بھی زندہ کر دے. ہاں جی ایسی کوئی آپ آئے ہیں. آپ نے فرمایا چلو نہیں نا اس طرح کرو پھر قلم کے دباد کاغذ تسی بھی رکھ دو اے قلم ہے تے اے کاغذ ہے قلم نے حکم دے چل بھائی قلم لکھ سورۃ فاتحہ تفسیر. مرزا کانا بھی آکھے لکھ سورۃ فاتحہ تفسیر جے دے آکھن دے قلم کلا اٹھ کے لکھن لگ پوے او بندہ سچا. ہاں جی پیر صاحب نے بڑے مجمع دعویٰ فرمایا پوری لکھاں دی دنیا دے وچ فرمایا مرزا یہ سنو تسی تے مناظرہ دی گل کر دیو اگر نہیں نہ آنا مرزا تحریری مناظرہ کر لوے تحریری مناظرے تے بھی نہ آیا آپ نے اپنا موبائل تے بھی نہ آیا ہن تحریری مناظرہ کر لوے تحریر بھی آپ پہ لکھے قلم ہے نا اے رکھ دیتی اے آپ پہ لکھے اینو میں بھی اشارہ کراں گا تے مرزا کانا بھی اشارہ کرے جے دی آکھن تے قلم کلا کلا اٹھے تے لکھے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پھر دا ترجمہ پھر دی تفسیر جے دی آکھن تے قلم چل پوے او بندہ سچا. تے لوگوں نے بعد پیر صاحب نے پوچھا پیر صاحب تو ایڈا بڑا دعویٰ فرمایا پورے مجمع اگر مرزا ہی آکھ دے تے پھر کی بڑھنا سی. ہاں جی تسا نعوذ باللہ جھوٹا ہو جانا سی. آپ فرمایا ہو جھلے ہو میں کوئی آپ دعویٰ کیتا جس لئے میں مراقبے بیٹھا سا جس لئے میں مراقبے بیٹھا سا تے میرے تے جمال مصطفیٰ دیاں ہائے 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 کہہ دو سبحان اللہ جمال مصطفیٰ دیاں نور دیاں کرنا میرے دل تے انج پہ رہی سن تے میرا دل نور علا نور ہو رہا سی. میری جیڑی ذہن سوچ آ رہی سی جمال مصطفیٰ والدہا دے چہرے دی زیارت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے میں نے وہ قوت و طاقت دیتی سی. میں آپ کو دعوی تھوڑا کیتا سی میں تو محمد رسول اللہ دے چہرے دی زیارت کر کے دعوت انج گل ہے تھوڑی ساڑھے بزرگاں دا قربان مختصر عرض کراں. پھر اس تو بعد 1908 دے وچ مرزا کانا لیٹرین وچ مر گیا. آج بھی اگر مرزائیو سن لو تساں ساڑھے واسطے پہلے بھی مرتد سی تساں ہون بھی مرتد ہو تساں قیامت تک مرتد رہو گے چاہے کوئی جنرل قادیانی ہے چاہے کوئی جج قادیانی ہے چاہے کوئی عمران خان دا منڑ والا قادیانی ہے. اساڑے نزدیک تساں مرتد ہو اساڑے نزدیک تساں واجب القتل ہو اساڑے نزدیک تانوں مار دینا چاہیے اساڑے نزدیک جس لئے پاکستان دے آن تے قانون دے وچ ہے کہ مرزائی مسجد نہیں بنا سکتا مرزائی کسے اعلیٰ عہدے تے اپنا فائز نہیں ہو سکتا. ہاں جی تے پھر تساں مرزائیاں نو کیوں عہدے دیتے چکوال دے وچ تساں افسر لا دیتا مرزائی اٹک دے وچ تساں افسر لا دیتا کانے دا منن والا جتھے کانے دا منن والا ہے تے پھر اتھے محمد رسول اللہ دا غلام ہوئے پھر ایک ہوئے گا. ہاں جی اپنا حکمرانی تے مسلمانی محمد رسول اللہ دے غلامہ دی اچھا بولو سبحان اللہ. اس واسطے اگر کسی نو پتہ ہے کہ اس دا قادیانی بیلی چھوڑ دیو قادیانی کوئی دکاندار ہے اس دی دکان تو شے نہ لئی کرو اس دی دکان تو چیز سودا نہ لیا کرو. ہندو سکھ دی دکان تو سودا لیا کرو قادیانی دکان سودا نہ لیا کرو. کیوں کہ ہندو سکھ او مندہ کہ محمد رسول اللہ ہیں محمد رسول اللہ آخری نبی ون لیکن اسی انہوں دا کلمہ نہیں پڑھ دے اسی انہوں دا ایمان انہوں تے ساڑھا نہیں ہے لیکن اللہ دے آخری نبی ضرور ہیں. لیکن کانا مرزا کانے دی نسل او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کہتے اگر نبی آ گیا تو کیڑا فرق ہے
1953 دے وچ مولانا نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو ختم نبوت ہوتے پھانسی دے آرڈر ہوئے لیکن آپ 1955 اپنا چھٹ گئے مختصر عرض کرا 1974 آ گئی 2 مہینے ساری تاریخ اصل ساری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تاریخ اپنی سمجھو کہ ساڑھے علماء نے کیوں قربانیاں دیتی ہیں اور ختم نبوت ٹھیکیدار اور بڑے پھر دن لیکن الحمدللہ قربانی تیرے تے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے اور آپ دے غلام کوئی کتھے تیرو جماعت علی نظر آئے گا کتھے مہر علی نظر آئے گا کتھے مولانا عبدالسوار خان نیازی نظر آئے گا کتھے خلیل احمد برکاتی نظر آن گے اور کتھے تینو ڈاکٹر جلالی دے خادم حسین رضوی نظر آن گے ہاں جی اس واسطے ساڑھی کوئی تاریخ اسی کانے نہیں ہیں اسی یہ نہیں آکھیا کہ اگر نبی آ جاوے تو فرق نہیں پڑتا نا 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 اسی سینہ تاڑ کے آکھیا ابو مسلم خولانی دے نقشے قدم تے چل دے میں آکھیا اسی آکھیا آخری نبی کونن محمد رسول اللہ سارے ہاتھ کھڑا کرو آخری نبی کونن محمد رسول اللہ اس تو بعد کوئی نبی آوے اسی من دے سارے ہاتھ اسی من دے نہیں چاہے مرزا ہوئے چاہے کانا ہوئے چاہے اسود انسی ہوئے مسلم قذاب ہوئے اس تو بعد تلیہ ہستی ہوئے کوئی بھی نبی ہوئے ساڑھا کسے تے کوئی ایمان نہیں ساڑھا یہی عقیدہ ہے وہ جتھے بھی ملے انہوں مار دے وہ ساڑھا یہی عقیدہ ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین اساڑا یہی عقیدہ ہے اللہ نے نبی دی جماعت بھیجی سارے نبیانوں عہدے دیتے سارے نبیانوں رتبے عطا فرمائے لیکن سارے نبیان دے رتبے اپنی اپنی جگہ تے لیکن قربان جاوا محمد دی ذات تے اونا رتبہ سارے نبیان تو اعلیٰ بڑھا کے بھیجے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے 1974 آگئی بہرحال پارلیمنٹ دے وچ بات ہوئی 2-3 مہینے پہلے تو بھٹو نہ منیا علماء تے بڑے ظلم و ستم کیتے آخرکار انہوں آکھیا تینوں بھی تول کے رکھ دے ہمیں مرزائیاں دے نال اس واسطے عمران خان تو بھی یاد رکھ مرزائیاں نے تو ترجیح دینا تو بھی تو لے جائے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال تبدیلی لو پھر تبدیلی دے مزے آگئے نہ مزے سارے مدے آگر تبدیلی دے تبدیلی ہے جنہیں آنی پترو تبدیلی آنی کس وقت اللہ دے قرآن نال دے محمد رسول اللہ دے فرمان اور کوئی تبدیلی کوئی نظام دنیا دا جتنا مرضی چنگا نظام لے آؤ دنیا دا جتنا مرضی سونا شہر لے آؤ نہ نظام قرآن دے مقابلے کوئی افضل ہے نہ شہر مکہ مدینہ تو کوئی افضل ہے بس ساڑھا یہ یقین ہے اور ساڑھا یہی عقیدہ ہے آخرکار 1974 مرزا ناصر بھی آیا کانے دا پوترا اسمبلی جو انہوں بھی باہر لیا انہوں نے آکھا جی میرے آپ سے سوال ہے میں مناظر کرنا چاہتا ہوں نورانی صاحب نے فرمایا سی تو مناظر نہیں تو جو مرضی کر اساڑے مہر علی شاہ نو اللہ فتح عطا فرمائی اساڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو میں بھی انہوں دی اولاد اللہ میں نو بھی فتح عطا فرمائی بہرحال انہیں 180 سوال کیتے تے بیان لکھے نے 180 انہیں سوال کیتے کہ تسی انج بھی ہو آخری سوال کیتا آخری سوال انہیں آکھیا تو آڈیا کہ دیوبندی مولوی تحذیر الناس سے لکھ گیا انہیں آکھیا جی حضور تو بعد کوئی نبی آ جاوے تو فرق نہیں پڑتا پھر اگر مرد آگے تو کی ہے نورانی صاحب نے مفتی محمود نے آکھیا جی دس دے جواب ہوں تیرا مولوی دیوبندی سی دس جواب دے ہن مفتی محمود فضل الرحمان دا پیو تھلے منہ کر کے بہ گیا انہیں آگے ساڑھے وڈے نو ساڑھو کسی جگہ دا چھوڑے نہیں ساڑھا ککھ بھی نہیں دیا روحانی صاحب فرمایا ساڑھا وہی عقیدہ ہے جیڑا کانے واسطے عقیدہ ہے جیڑا کانے نو اسی مرتاد تے کافر سمجھنے جیڑا مولوی لکھ گیا جیڑا مولوی اے مندہ کہ حضور تو بعد حضور کو نبی آ جائے فرق نہیں پڑتا اسی انہوں بھی کانے تے لسٹ شامل کرانگے اسی حضور دا غلام انہوں ہی مننے ہیں جیڑا آکھے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین بس آخرکار مرزا ناظر اٹھیا انہاں کروڑ روپے دی آفر بھی کی تھی نورانی صاحب نے اس ٹائم 1974 کروڑ روپے دی آفر انہاں کی تھی سی نورانی صاحب بڑی لمبی گال ہے ہن میں تو ٹائم نہیں ہے
انہاں کہا جی 1 کروڑ روپیہ پھڑو جناب تے اسمبلی دی قرارداد چھوڑ دیو. نورانی صاحب فرمایا ساڑا دا سودا ہو گیا. انہاں کہا جی کسی نے کروڑ تو وعد دے دیتا تو انہوں 2 کروڑ دے دیتا. نورانی صاحب فرمایا جھلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے اس حضور دی ختم نبوت دی قیمت کی ہے. ہم تو کب کے بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں. ساڑا سودا بازار مصطفیٰ ہو گیا. اسانو اس دی قیمت اس دی ویلیو اس دا اجر اس دی جڑی ساڑو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ جناب محمد رسول اللہ عطا فرمائے گا. اس واسطے سنیو ساڑے اکابر نے اسانو کدے داغ نہیں لایا. چاہے خادم رضوی ہوئے, چاہے ڈاکٹر جلالی صاحب ہون, چاہے مفتی منیب الرحمان صاحب ہون, چاہے عبدالستار خان نیازی ہوئے, چاہے مہر علی شاہ ہون, چاہے جماعت علی شاہ ہون, چاہے اعلیٰ حضرت بریلوی ہون, چاہے نظام الدین اولیاء ہون, چاہے بابا فرید ہوئے, چاہے بختیار گاکی ہون, چاہے معین الدین ملت ہون, چاہے غوث پاک ہون, چاہے بایزید بستامی ہون, چاہے امام حسن مجتبیٰ ہون, چاہے امام حسین ہون, چاہے شیر خدا ہون, چاہے عثمان غنی ہون, چاہے فاروق اعظم ہون, چاہے ابو بکر صدیق ہون, سنی اسے سارے انہوں امام بننے ہیں. اچھو کرو اسی سارے انہوں امام بننے ہیں. اساڑا سارے تے ایمان ہے الحمدللہ. اور صحابہ تے ساڑی جانا قربان, حضور دی عزت تے ساڑی جانا قربان. سارے ہاتھ کھڑا کرو. حضور دی عزت تے جانا قربان, حضور دی ناموس تے جانا قربان, صدیق اکبر تے جان قربان, فاروق اعظم تے جان قربان, عثمان غنی تے جان قربان, شیر خدا تے جان قربان, حسن حسین تے جان قربان, حضرت ابو سفیان تے جان قربان, حضرت امیر معاویہ تے جان قربان, اولیاء تے جان قربان, میرے علی شاہ تے جان قربان, اولیاء کرام تے جان قربان. جنہاں عزت رسول تے پہلا دیتا ہے اساڑے واسطے او امامن انہاں سارے تے اساڑی جان بھی قربان ہے, مال بھی قربان ہے, عزت بھی قربان ہے, آبرو بھی قربان ہے, ہر چیز قربان ہے. حتیٰ کہ اساڑیاں جانا حضور دی عزت واسطے سب کچھ فدا کر واسطے تیار رضی اللہ تعالی عنہم. اس واسطے اپنی تاریخ سمجھو نوجوان نسل اساڑی تاریخ کی وے ہون بھی مرزائی آلہ عہدہ تے بیٹھے اسی حکومت نو بھی آخر انہوں ہٹاؤ. اے مسلمانہ دا ملک ہے, مسلمانہ دی حکومت ہے, مسلمان اپنے نبی واسطے جان دین واسطے تیار ہے. ٹھیک ہے تسا منگائی کی تھی اسا چپ کیتا, تسا گڑیاں بند کی تھیاں اسا چپ کیتا, تسا ہر پٹرول ہر شے مانگی کر دیتی اسا چپ کیتا. اسا چپ نہیں کریں گے, ایک گل تے نہیں کریں گے جس سے لے تسا حضور دی ختم نبوت غداری کرو گے اسا چپ نہیں کریں گے. سارے بولو اسا چپ نہیں کریں گے, اسا تون کے رکھ دیں گے. جیڑا حضور دی عزت نال, حضور دی ناموس سے رسالت نال, حضور دی ختم نبوت تے غداری کرے گا انشاءاللہ سب تو پہلے میں اپنی جان پیش کر دیا گا حضور دی عزت واسطے, ناموس واسطے, رسالت واسطے, صداقت واسطے, عدالت واسطے, سخاوت واسطے, شجاعت واسطے, حسینیت واسطے, حتیٰ کہ ہر اولیاء اللہ واسطے. اللہ دے کول دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ حضور نال محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت جان پیش کرنے دی توفیق عطا فرمائے. لوگوں یاد رکھو نہیں یہ رہنا تھے اے پال دے مہمان آسی دنیا تے آج مر گئے, کوئی چودھری صاحب, ملک صاحب, فلانا صاحب نہیں ہے, کوئی صاحب نہیں رہے گا. یہ تو روح تیری نکلی تینوں کسی چودھری صاحب, صدر صاحب, فلانا صاحب نہیں آکھنا. انہوں آکھنا مردہ ہے جلدی کرو انہوں نواؤ. انہوں آکھنا میت ہے, یہ حضور دی عزت قربان ہو گیا. پھر چاہے خادم رضوی صاحب ترہ دیہاڑے بھی پیروان تا پھر چہرہ نہیں بگڑتا. ایک دیہاڑے مرے تو دوسرے دیہاڑے جہاز پیک ہو کے آ جاوے آکھے چہرہ نہیں بکھانا. یہ کون ہے جڑے بندے سمجھ دے سمجھ گئے ہو, وہ کون ہے جنہاں نبی پاک نے غداری کی تھی, وہ غداری ہیں. جنہاں وفاداری کی تھی انہوں نے قبر آج بھی زندہ, انہوں نے قبر تے کدی رش نہیں مکیا. سرائکی شہر نے آکھے سی بعد مرن تو بھی کدی قبر تے رش نہیں مک دے, بندہ کچھ بھی انسان تو ہوئے. انسانیت حضور نال کر کے جاؤ. قسم میں چک کے آہنا رب ذوالجلال دی مرن تو بعد بھی تو اڑا نا زندہ. اور آج انہوں نے نا زندہ جنہوں نے ممبر دے لے جا رہے ہیں, ممتاز قادری ہوئے,
خادم رضوی ہوئے، ڈاکٹر جانی صاحب ہوئے، میرے علی شاہ صاحب ہوئے، جماعت علی جیڑے بھی ہیں جنہاں بھی حضور دی عزت پیرا دیتا آج انہاں دے نا زندہ اللہ سانو انہاں محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو انہاں دے نقش قدم چلن دی توفیق نصیب فرمائے، اور سب تو آخری دعا یا اللہ سانو حضور دی عزت اور شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔